خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میری ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ وہ ذکر ہے، اس ذکر کے لیے ہم سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں یہ گلدستہ نعت لائے ہیں، جسے اللہ رب العزت اپنی ملائکہ کے ساتھ عرش معلیٰ پر کر رہا ہے۔ درود و سلام پڑھیں گے آج کی محفل میں، اور آپ درود و سلام کی فضیلت بھی رمضان المبارک میں ہم جانیں گے۔ مہمانوں کو آپ سے ملواتا چلوں، میرے اس جانب کمسن مبلغ حافظ محمد شایان شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں، کیسی اللہ طبیعت؟ پاک کا شکر ہے۔ اور ناظرین، میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو دنیا نعت کی دو خوبصورت آوازیں، عمیر چشتی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمیر بھائی کے ساتھ دوسری نشست پر سید عزیر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں۔ اپنے تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا کسی تاخیر میں آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو سے، کمسن مبلغ سے۔ شایان، درود و سلام پڑھنا ویسی ہی فضیلت کی بات ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں کہا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر اپنے ملائکہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کمانڈس دیے، کسی بھی حکم میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی عمل کرو، تم بھی عمل کرو، لیکن ایک واحد درود پاک ایک ایسا پروسیس ہے۔ لک ایٹ دا امپورٹنس آف درود پاک۔ ایک درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت درود السلام نازل فرمائی، اس میں حکم فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی درود پاک بھیجتا ہوں، تو اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی درود السلام بھیجو۔ اور درود پاک کی جہاں اتنی فضیلتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، تو رمضان مبارک میں جس طرح نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو پھر درود پاک پہ ایک ایسا عمل ہے جو رب خود کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا دگنا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور رمضان المبارک میں کوئی نیکی کرنے کا بھی ثواب جو ہے 70 گنا دے دیا جاتا ہے۔ تو درود شریف کا تو ویسے ہی ایسا عمل ہے، تو we must recite the درود واہ پاک۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کو میں شامل کرنا چاہوں گا۔ آغاز میں عمیر چشتی سے کہوں گا کہ آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں آغاز میں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آغاز کریں۔ ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے غمینا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ، ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ان کا دیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے، آنکھ بھی نم ہے، چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے
جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے. بھائی آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. عزیر بھائی میں ایک فرمائش کرنا چاہوں گا دل الفت سرکار بسانے کے لیے. میں چاہوں گا یہ کلام آپ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی غربت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کر تیری روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کر تیری روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جان آپ کی غربت پہ لوٹانے کے لیے ہے. ماشاء اللہ. عزیر بھائی کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ نعت جیسا کہ تقریباً سبھی کہتے ہیں کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم. یہ کہ جیسے پچھلے رمضان ہوتے تو ہم مسجدوں میں جا کر پڑھا کرتے ماشاء اللہ. اور میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ ثنا خان ہیں، سید نصر علی رضوی، تو ان کو بھی دیکھ کر کافی شوق ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے کافی وہ ہوتا ہے. سالانہ محفل جو ہوا کرتی تھی بچپن ہم دیکھے تھے گھر میں، تو اس سے کافی شوق ہوا. اور ننیال کی طرف سے ماشاءاللہ میرے ثنا خان کون سا پسند ہے جس سے؟ ثنا خانوں میں الحاج سید ذوالفقار علی حسینی صاحب جو زیادہ جن کو فالو مطلب ان کو دیکھ کر بہت آپ زیادہ کو میرے پروگرام میں کوئی 7ویں 8واں ثنا خان ہے جو یہ کہہ رہا ہے ذوالفقار علی حسینی کو دیکھ کر ہم نے ایک بہت خوبصورت شخصیت اور بہت اچھا انداز ان کا، ایک منفرد انداز پڑھنے والا جو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں صرف ثنا خان رسولی نہیں، جو ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ تک ان کو جیسے میرے بھی گھر والے جو ہیں وہ بھی ان کو پسند فرماتے ہیں. ماشاء اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کم سن مبلغ کی جانب ایک مرتبہ پھر آؤں گا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ماہ رمضان المبارک کا جو ہے اختتام ہے اس وقت، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت انہیں کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ رمضان المبارک جب آتا ہے نعمان بھائی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ اتنی رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، مغفرت لاتا ہے، بلکہ خوشادگی رزق یہ کہنے کہ ایک کرم کی بہار لاتا ہے. وین رمضان گوز، جب رمضان چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے نعمان بھائی کہ یہ اپنے ساتھ یہ تمام چیزیں لے کر جاتا ہو، بلکہ یہ جب جا رہا ہوتا ہے جس دن اور ہمیں نوازتا ہوا جاتا ہے. بٹ اٹ از اے پٹی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس دن لینے کو تیار نہیں ہوتے. اس دن لوگ بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں. ابھی آلموسٹ یہ جو رمضان چل رہا ہے تقریباً فیو ڈیز ہی ناظرین بچے ہیں رمضان مبارک گزرنے میں. اس کے بعد یہ جب رمضان چلا جائے گا، بیسیکلی یہ رمضان ہمیں عطا کس لیے کیا گیا تھا؟ تاکہ ہم اس کے اندر تقوی حاصل کریں، تقوی کو اچیو کر لیں. لیکن اب رمضان مبارک میں جو ہماری گڈ ہیبٹس ہو گئی ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ رمضان چلا جائے تو اس کے بعد ہم اپنی یہ ہیبٹس کو ختم کر کے ہم دوبارہ اسی طرف مائل ہو جائیں. نہیں، اب میں اپنے ناظرین کو آئی وانٹ ٹو میک انڈرسٹینڈ یو دس. ناظرین میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو رمضان کے جو دن چل رہے ہیں ہم سب کے لیے ایک پینک سچویشن ہے کہ ہم سب کے اندر وہ ایک ٹینشن کریٹ ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک میں جو
million sinners, every day million sinners are forgiven from hell. رمضان مبارک میں لاکھوں گناہگار جو بخشے جاتے ہیں. ہم سب کے اندر وہ ٹینشن کریٹ ہونی چاہیے ان لاکھوں گناہگار میں ہمارا نام شامل ہے یا نہیں, ہمارا نام انکلوڈ ہے یا نہیں ہے. اب ہمارے اندر یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ اب اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کیا ہے کہ اب بھی وقت ہے. ناظرین, we have time now, اب بھی ہمارے پاس رب ہے, اپنی رب کی طرف آ جائیے, دعائیں کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ الجائزہ انعام والی رات عطا کرتا ہے. اور اسپیشلی اس دن رات تو بازاروں میں رش لگا ہوا ہوتا ہے, خواتین مہندی لگا رہی ہوتی ہیں. نہ کریں ایسا, یقیناً آپ انجوائمنٹ کریں لیکن ود باؤنڈری آف شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر. تو اس میں یہ پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا, اس رات خوب عبادت کریں. اور جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو ہی رہا ہے, گویا رمضان اس طرح ہم سے جا رہا ہوگا, رمضان بھی بے تابی میں جاتا ہوگا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں, راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں جتنے ایام بچیں اس میں خوب عبادت کر لیں. اور جب رمضان جائے تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان جائے تو ہم بھی اب اس کے ساتھ چلے جائیں. ہم نے جو نماز کا معمول بنا لیا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے آفٹر رمضان بھی. اب ہم نے جو وظائف کا معمول بنا لیا اس کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے. جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیا ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے. آئی آسک یو آل, جو یہ رمضان ہمیں عطا کیا گیا, کیا اس میں جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم تھا ہم نے روزے رکھ لیے, تراویح پڑھنے کا جس طرح حکم تھا ہم نے تراویح پرفارم کر لی؟ نہیں, لیکن اب جتنے دن بچے ہیں کم از کم اس میں تو عبادت کر لینا. فیو ڈیز میں اس میں خوب عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیجیے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوب انداز میں آپ نے یہ پیغام دیا. یقیناً رمضان المبارک ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں اس لیے بتا کر جاتا ہے کہ ہمیں اسے پورے سال کنٹینیو رکھنا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی مسجدوں میں سناٹا ہو جاتا ہے, فجر کی نماز میں ایک سب ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. عمیر, ایک اور کلام میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں ہماری محفل میں آج. خواب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ اللہ کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر
آیا ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، عمیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، کلام بھی اچھا اور پھر آواز بھی آپ کی بڑی زبردست۔ میں عزیر بھائی آپ سے اب جاننا چاہوں گا کون سا کلام ہمارے ناظرین کو سنا رہے ہیں؟ عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا کلام ایک یا نبی سب کرم ہے تمہارا، واہ ایک واہ تھوڑا سا سبحان منفرد اللہ، طرز آغاز کریں آغاز کریں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتر کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتر کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، کمسن مبلغ شایان شیخ آپ کا، اور عمیر چشتی آپ کا، سید عزیر رضوی آپ کا، آپ تینوں مہمانوں نے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن نور سحر ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل پھر ایک ثنا خواں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔